براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں جس انداز سے، جس جوش اور ولولہ کے ساتھ اتنی بڑا تعداد میں جو آپ نے ہمارا نصیر آباد میں استقبال کیا ہے، انشاءاللہ میں زندگی بھر آپ کا اس محبت کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ہم بابا غلام رسول خان عمرانی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بہت ہی خوش ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر کارکن ہیں، جو نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اب ہمارے ساتھ نوجوان نسل بھی شامل ہو رہے ہیں، نیا نوجوان ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنا بزرگوں کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں گے، آگے جد و جہد کریں گے اور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، میرا اور آپ کا، میرا خاندان کا، میرا جماعت کا اور نصیر آباد کے عوام کا آج کا نہیں، 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور جو قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا، قائد عوام نے اس ملک کے عوام کے لیے جو جد و جہد شروع کیا، اس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا، اور اب ہم سب پہ فرض ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے شہیدوں کا جو جد و جہد ہے، جو نامکمل مشن ہے، اس کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے ایک خواب تھا۔ اب ہم نے جد و جہد کرنا ہے اور ہم نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے۔ قائد عوام نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد عوام نے ملک بھر میں غریب کسانوں میں زرعی زمین تقسیم کیا تھا، تو یہاں نصیر آباد میں بھی 5 لاکھ ایکڑ زمین مفت غریب کسان میں تقسیم کیا تھا۔ جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہوا، جو ہمارا اریگیشن سٹرکچر ہے، جو یہاں کے عوام کا جو انفارمیشن سٹرکچر ہے، جو یہاں کے عوام کو پانی پہنچاتا ہے، زرعی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کا بھی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا۔ اور آج جو ہم سب پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، اس لیے ہو رہا ہے کہ اس
اس نظام میں پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے توجہ نہیں دلایا, کسی نے آپ کے انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں لے کر آئے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سوچ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبے کرنے ہیں, اور ہمارا یہ سب سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی جب آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی ووٹ کی وجہ سے, آپ کے دعاؤں کی وجہ سے جب انشاءاللہ تعالی ایک دن ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے تو ہمارا جو پہلے کام ہوگا, پہلا ذمہ داری ہوگا وہ پانی کا بحران کو ایڈریس کرنے کا ہوگا. آپ کے مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو اپنا پانی ملنے کا حق کا جد و جہد, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جد و جہد میں ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک سازش ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں لوور ریپریرین کو اپنا پانی کا حق ملنے سے محروم ہونے سے خطرہ تھا, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کال دی, پورے ملک کو موبلائز کیا اور پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ دھرنا دی, اس سازش کو ناکام کیا, اس سازش کو ناکام کیا, اور ہم ہمیشہ اس سازش کو ناکام کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس ملک میں بڑے بڑے قوتیں ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سندھ اور بلوچستان کو آپس میں لڑواتے رہیں گے تو پھر نہ سندھ کو پانی ملے گا نہ بلوچستان کو پانی ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے, ہم ایک ہو کے آپ کو اپنے حقوق دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو پانی ملے گا, تو ہمیں مل کو جد و جہد کرنا پڑے گا, مل کے محنت کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنا حقوق دیا جائے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے, ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنا حق چھیننے بھی جانتے ہیں. قائد عوام نے اس ملک کو جو آئین دیا, اس آئین کے تحت صوبہ بلوچستان کو, سارے صوبے کو حقوق دلوائے دیے گئے تھے, اپنا زمین کے مالک بنائے, اپنے مالی وسائل کے مالک بنائے. مگر ایسے کچھ لوگ ہیں, موجودہ حکومت ہے, جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں, سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. میں ان قوتوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے, یہ ریاست اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس آئین کے مطابق ہر شہری اور ہر صوبہ کا اپنا اپنا حق ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو حکومت میں آئیں تو شہید بی بی نے بھی اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی. شہید بی بی کی خواب تھی کہ یہ اس علاقے کے عوام کو نہ صرف بجلی پہنچایا جائے مگر مفت بجلی پہنچایا جائے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی.
افسوس کے ساتھ آج تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا. آپ میرے ساتھ مل کے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ میرے ساتھ جد و جہد کریں گے, محنت کریں گے, تو جیسے ہم نے تھر پارکر کے عوام کو, اسلام کوٹ کے عوام کو اپنا کوئلہ سے ہم نہ صرف بجلی پیدا کر رہے ہیں, فیصل آباد تک وہ بجلی ہم پہنچا رہے ہیں, مگر ان یونین کاؤنسلز کے, ان اسلام کوٹ کے, ان تھر پارکر کے جو یونین کاؤنسلز ہیں جہاں سے وہ کوئلہ نکلا ہے, ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے, تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے, اس پروفٹ سے اپنا حصہ بھی ملے گا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اسی اسلام کوٹ اور تھر پارکر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں, جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں, یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاور پروجیکٹس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فیسلٹیز پہنچانا چاہتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام ہمارا لڑکانوں والوں کے آپ پڑوسی ہے, آپ ہمارا پڑوسی ہے, اور آپ جانتے ہو کہ پڑوسیوں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت کے 7 دن پہلے یہاں بلوچستان میں تھی, اور راستے میں صادق عمرانی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عید کے دن تھے تو شہید بی بی کو دبئی سے ہم فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کب عید گزارنے پہنچیں گے. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام میں میرے بچے ہیں, نصیر آباد کے عوام بھی میرے خاندان کیسے ہے, میں نصیر آباد کے عوام, بلوچستان کے عوام اس بار اپنی عید گزاروں گی. یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ سیاست سے گہرا تعلق ہے, یہ ہمارا جو تعلق ہے انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی تعلق ثابت ہوگا, اور ہم جو مل کے جد و جہد کرنے جا رہے ہیں, جب اللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو ہمیں موقع دیں گے تو ہم دن رات محنت کر کے اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے حق پہنچائیں گے, نصیر آباد کے عوام کو ان کا حق پہنچائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق ہم ضرور پہنچائیں گے. بی بی کے لال آپ جانتے ہو, اس لیے کہ آپ ہمارے بہت ہی نزدیک رہتے ہو, کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیکباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتی ہے, اگر ہم خیرپور میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتے ہیں جہاں دل کا مفت علاج ہو, لیور اور کڈنی کا مفت علاج ہو, کینسر کا مفت علاج ہو, بون میرو ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج ہو, اگر میں سکھر میں NICVD کا بڑا ادارہ کھڑا کر سکتا ہوں جہاں ملک بھر کے عوام کے لیے دل کے علاج مفت ہو, تو اگر میں لڑکانوں کے عوام
عوام کے لیے SIUT کا فیسلٹی دلوا سکتا ہوں, NICVD کا فیسلٹی دلوا سکتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں نصیر آباد میں اپنا پڑوسیوں کے لیے بھی اس قسم کا صحت کا نظام ہو جو عالمی اداروں سے مقابلہ کر سکے. اور کسی کارڈ کی ضرورت, آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت نہ ہو, آپ کے گھر کے دروازوں پہ میں اس قسم کا ادارہ بناؤں جو آپ کا مفت علاج کروائے. اگر میں آپ کا بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر سکتا ہوں, اگر ہم مل کے اپنا پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, آپ کا ذرائع معیشت بھی کھڑا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل روشن ہوگا, آپ کا معاشی ترقی ہوگا, یہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا. یہ قائد عوام کا خواب ہے, یہ شہید بی بی کا خواب ہے, یہ صرف میرا خواب نہیں ہے. ہم نے مل کے جدوجہد کر کے آپ کو یہ حقوق پہنچانا پڑیں گے. ہم نے ہمیشہ سے, پاکستان پیپلز پارٹی نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. قائد عوام کا دور ہو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو, صدر زرداری کا دور ہو, تو ہم نے غربت کا مقابلہ کیا. جو نظریہ قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ اس ملک کی عوام کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے, اسی مشن پہ ہم محنت کر رہے ہیں. جہاں صدر زرداری نے پورا وفاق میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا, جس کے تحت اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد آج تک مل رہا ہے. صوبہ سندھ میں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا ہے, اور صوبہ بھر کے جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنا محنت کر سکے, اور اس طریقے سے بھی معیشت کو کنٹریبیوٹ کر سکے. ہم 2016 کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق نصیر آباد کے عوام 70% جو نصیر آباد کے عوام ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے, جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. جہاں قائد عوام کہتا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان, آج صورتحال یہ ہے کہ چھین رہا ہے کپتان روٹی, کپڑا اور مکان, چھین رہا ہے کپتان روٹی, کپڑا اور مکان. خان صاحب نے آپ کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. خان صاحب نے, سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, مطلب آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے, آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, آپ کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ مارا ہے, اور اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے تو اعلان جنگ کر لیے ہیں. ہم نے اعلان کیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے, ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کال پہ ہمارے ساتھ دیں گے, شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, مل کے جد و جہد کریں گے تاکہ ہم ان ظالم حکمران کے
जालिम हुक्मरान, नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरान का सही बंदोबस्त कर सके। मैं हमेशा समझता हूं कि जितना बहादुर बलोचिस्तान के अवाम है, उतना आप पूरे मुल्क के मुझे दिखाए, पूरा मुल्क में आप मुझे दिखाए कि ऐसे कोई बहादुर कौम हो जो इतना जुल्म आपने बर्दाश्त किया है। ऐसे एग्जाम्पल मुझे दिखाए जहां लोग जुल्म भी बर्दाश्त करे मगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते रहते हैं। मैं तो बलोचिस्तान के अवाम को अपना भाई समझता हूं। मैं बलोचिस्तान के अवाम मैं समझता हूं कि जो दुख आपने देखा है इस किसी तरीके से मैंने भी इस किस्म का दुख सहा है। हमारा खानदान में हमारा कायद ने मेरे नाना को फांसी घाट पे शहीद किया गया, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक भाई को जहर पिलाकर शहीद किया गया तो दूसरा भाई को घर के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगा के आ गए भरा। तो जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में बम धमाके में शहीद किया गया तो हमने भी कहा, सदर जरदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। आज जिस तरीके से दहशतगर्दी फिर सर उठा रहा है, दहशतगर्दी का आग पाकिस्तान को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहा है। मैं जानता हूं कि जो बलोचिस्तान की अक्सरियत है, जो बलोचिस्तान के अवाम है, वो ना सिर्फ मुहिब्बे वतन है, वो ना सिर्फ बहादुर है, वो अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए जिद्दोजहद करना जानते हैं। और मेरे इस सूबे के अवाम से अपील है, मैं इस सूबे के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह नौजवान हूं, मैं भी आपकी तरह नाराज हूं, मैंने भी आपकी तरह बहुत दुख सहा है, बहुत मुश्किलात देखा है, मगर हमारा मसाइल का हल जमहूरियत है, हमारा मसाइल का हल जमहूरी जिद्दोजहद है। हम हथियार नहीं, वोट का ताकत में यकीन रखते हैं। आप माजी की तरह जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, आप हमें एक मौका दें, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा करें। हम वफाक परस्त हैं, हम समझते हैं जब सारे सूबे के हुकूक मिलेंगे तो फिर वफाक मजबूत होगा। हम समझते हैं जब सारे सूबे अपने वसाइल का मालिक होंगे तो वफाक मजबूत होगा। हम समझते हैं कि जब सारे सूबे को अपना वोट का ताकत मिलेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे तो हमें अपने हकूक जरूर मिलेंगे। आपसे ये अपील है कि कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया पे यकीन रखे। हमारा 5 उसूल है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारी मंजिल है। अगर आप हमारे इन 5 उसूल को कबूल करते हैं तो फिर हमारे साथ हम
जिद्दोजहद के लिए निकल रहे हैं, कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। जो आपने अवाम के जमहूरी हकूक पे डाका मारा है, इंसानी हकूक पे डाका मारा है, मुआशी हकूक पे डाका मारा है, अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। हम मुहिम चला रहे हैं कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। हमारा लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि हम अवाम तक पहुंचे, अवाम को समझाएं कि अगर ये आपके मसले हैं तो ये जमहूरियत का इंतकाम होगा कि उसी सिलेक्टेड को उसी जमहूरी तरीके से हम हरवाए उस नेशनल असेंबली में जहां से वो अपना ताकत ड्रॉ करते हैं। हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में आप हमारे साथ देंगे। 27 फरवरी से हम कराची से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम सखर में पहुंचेंगे तो मेरे नसीराबाद के भाई मुझे सखर में मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सखर से आगे बढ़ेंगे, पंजाब पहुंचेंगे और पंजाब के जीटी रोड से गुजरते गुजरते हम इस्लामाबाद पहुंच के अपने मुतालबात मुल्क और कौम के सामने रखेंगे। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, खास तौर पे आपका उमरानी साहब बहुत ही शुक्रगुजार है। जिए भुट्टो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम को, यहाँ की तंजीम को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन ने बलूचिस्तान के इस जलसे में शिरकत किया है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को बलूचिस्तान जैसे इलाके में भी आगे लेके चल रहे हैं। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब